Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं साकिबुल इस्लाम और मैं हूं सारा जमान। सदर ट्रंप की सियासी मुश्किलात क्या उनके सदारती एजेंडा को पटरी से हटा रही हैं? इस पर हम बात करेंगे आज के शो में। शुरू करते हैं व्यू 360। वाशिंगटन की सियासी सूरत हाल का जायजा। माह रमजान में अमरीकी मुसलमानों की सियासी सरगर्मियां। और अमेरिका के सुदूर से मुतालिक कुछ दिलचस्प मालूमात। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस की अमेरिकी सेनेट के एक पैनल के सामने गवाही आज भी शर्मसारी का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने गुज़श्ता साल वाशिंगटन में रूसी सफीर से 2 बार मुलाकात का इतराफ़ तो किया, लेकिन सदारती इंतखाबात में रूसी अहलकारों के साथ किसी भी किस्म की मिली भगत को इंतहाई हौलनाक और जहरीला झूठ करार दिया। मज़ीद तफसीलात के लिए हम चलेंगे अमान अजहर के पास, जो इस वक्त अमेरिकी सेनेट में मौजूद हैं। अमान, क्या अहम नकात सामने आए अटॉर्नी जनरल की इस समाअत के बाद? जी साकिब, कल होने वाली इस हेयरिंग की बाज़गश्त आज भी हिल पर सुनी जा सकती है। जेफ सेशंस जो यूएस अटॉर्नी जनरल हैं, उनके से 2 जवाबात मांगे गए। एक ये कि क्या उन्होंने रूस के अमेरिका में सफ़ीर कैसलियाक से कोई अनडिस्क्लोज्ड या गैर एलानिया मुलाकात की थी या नहीं, और दूसरा ये कि FBI के साबिक़ सरबराह कोमी की बरतरफी में उनका क्या किरदार था। इस हेयरिंग के दौरान जैसे कि हमने देखा, उनसे कड़े सवालात पूछे गए जिनका उन्होंने भरपूर अंदाज में जवाब दिया, और ख़ुसूसी तौर पर इन इत्तलात की तरदीद की कि उन्होंने रूस के सफ़ीर से कोई अनस्केड्यूल्ड अनडिस्क्लोज्ड मुलाकात की है। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं, इन्हीं हेयरिंग से मुतल्लिक़ पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में उनके बड़े सपोर्टर के तौर पर काम के दौरान रूसी सफीर से अपनी मुलाकातों के बारे में पाए जाने वाले शुकूक दूर करने की कोशिश की। वो इससे कबल भी इन मुलाकातों के बारे में इनकार कर चुके हैं। I have never met with or had any conversation with any Russians or any foreign officials concerning any type of interference with any campaign or election in the United States. साबिका अमरीकी सेनेटर ने रूस के साथ किसी किस्म की मिली भगत से सख्ती से इनकार किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनकी खुद को रूस पर तहकीकात से अलग करने की वजह कवायद ज़वाबित की पासदारी थी, ना कि उनका इस सिलसिले में कोई गलत काम। ताहम जेफ सेशंस की सेनेट के सामने ये गवाही साबिक FBI डायरेक्टर जेम्स कोमी की जानिब से उन हक़ाइक़ की जानिब इशारा था जिनके बायस जेफ सेशंस की रूस पर तहकीकात में शिरकत एक मसला बन सकती थी। What are they? There are none. I can tell you that for absolute certainty. जेफ सेशंस ने यह भी कहा कि वो सदर ट्रंप के जेम्स कोमी को मुअत्तल करने के फैसले से मुत्तफिक थे, क्योंकि FBI में एक ताज़ा आगाज की जरूरत थी। जब उन पर जोर डाला गया कि क्या रूसी मुदाखलत पर तहकीकात के बायस जेम्स कोमी को मुअत्तल किया गया, तो उन्होंने कहा कि सदर खुद इस बात की वजाहत करें तो बेहतर होगा। I'm not able to discuss with you or confirm or deny the nature of private conversations that I may have had with the president. ज़राए इब्लाग के मुताबिक सदर ट्रंप जेफ सेशंस के रूस से मुतल्लिक तहकीकात से अपने आप को अलहदा करने पर नाखुश हैं, लेकिन इस बात की अटॉर्नी जनरल ने तर्दीद या तायीद नहीं की। जी अमान, ये रिपोर्ट हमने देखी, तो क्या इस समाअत से रूस की अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत या सदर ट्रंप के करीबी हलकों के रूसी एहलकारों से ताल्लुकात पर उठने वाले सवालात का कोई जवाब मिला? जी, सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने वाले इस हेयरिंग से ही इन सवालात का कुछ जवाब मिलता है। अगर हम डेमोक्रेटिक मेंबरान की जानिब देखें तो उनकी जानिब से हेयरिंग के बाद और दौरान ये तासुर सामने आया कि इन सवालात के नतीजे में जवाबात की जगह मज़ीद सवालात सामने आए हैं जिनकी तहकीकात मज़ीद करने की ज़रूरत है, जबकि जो रिपब्लिकन मेंबरान थे, ख़ुसूसी तौर पर सेनेटर टॉम कॉटन, उनकी तरफ से ये कहा गया एक तंज़िया अंदाज में कि ये जो मुबैना रूस के ताल्लुकात के बारे में इल्ज़ामात हैं, ये ऐसे हैं जिस तरह कोई ज़बरदस्त जासूसी नॉवल। तो शायद ये कहना मुनासिब होगा कि अभी ये बैक एंड फोर्थ आगे चलेगा। जी, तो आपने कहा कि मज़ीद सवालात सामने आए हैं, तो क्या हम मज़ीद समाअतों की तवक्को कर सकते हैं?
जी साकिब, इस वक्त 3 तरह की तहकीकात जारी हैं। एक तो जो आप समझें कि खुसूसी माविन रॉबर्ट मुएलर जो महकमा कानून के तहत जो तहकीकात कर रहे हैं, खुसूसन सदर ट्रंप के जो करीबी हल्के हैं उनकी रूस से ताल्लुकात के बारे में, एक वो है। दूसरा सेनेट और हाउस की इंटेलिजेंस कमिटीज़ हैं जो कि अमरीकी इंतखाबात में रूस की मुदाखलत को देख रही हैं। और तीसरे नंबर पर सेनेट की कमेटियाँ हैं और गवर्नमेंट की रिफॉर्म कमेटी है जो कि कौमी सलामती के साबिक मुशीर माइकल फ्लिन के कॉन्डक्ट और FBI के साबिक सरबराह जेम्स कोमी की बरतरफी को देख रहे हैं। सो इस हवाले से एक तरफ तो क्रिमिनल चार्जेस का सिलसिला है और दूसरी जानिब सदर के मुआखजे की गुफ्तगू जारी है, तो यकीनन ये मामलात अभी आगे चलेंगे। जी साकिब। अमान अजहर हमें अपडेट दे रहे थे अमरीकी सेनेट से। थैंक यू अमान। और ट्रंप इंतजामिया को दाखिली एतबार से जिन आईनी और सियासी चैलेंजेस का सामना है, क्या मीडिया उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहा है और फिर इनकी वजह से क्या वो एजेंडा मुतासर हो रहा है जिसका वादा सदर ने अपने वोटर से किया था, और अमरीकी अवाम को अपने सदर की कारकर्दगी कैसे जज करनी चाहिए? इसी बारे में हम बात करेंगे वेटरन सहाफ़ी डिक ह्यूबर्ट से जो बहुत से अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं और रायब्रुक न्यूयॉर्क से इस वक्त हमारे साथ हैं। Welcome to View 360. Regarding the Russia investigation, even the former FBI director Comey had said that media was dead wrong on many of the stories. Is the media covering the Trump administration fairly? I've never seen more coverage of an administration's first days than the media have been covering the Trump administration. My memory goes back a long way, back to Harry Truman's administration. So, yes, they're giving one heck of a lot of coverage. And because of the plethora of media here in this country right now, on cable television and on the internet, the coverage is almost overwhelming if you open your eyes and look at it. But is it fair and balanced? It depends on your point of view. If you're a partisan of one kind or another, it's not fair. Okay. If you're reasonable and trying to look down the middle, you'll find fair coverage on a variety of different outlets. ठीक, तो डिक ह्यूबर्ट का ये कहना है कि जितनी कवरेज इस सदर की हो रही है, पहले किसी सदर की उन्होंने अपने तजर्बे में नहीं देखी, लेकिन यह है कि आपका ताल्लुक अगर किसी एक पार्टी से तो फिर आपको ये कवरेज शायद फेयर और बैलेंस ना लगे, लेकिन अगर आप बाय पार्टिजन होकर सोचें और बल्कि नॉन पार्टिजन होकर देखें तो बहुत कुछ इसमें रीजनेबल भी है. Looking at all of this coverage and the Russia investigation has been plaguing President Trump from day one. Would you say that this is affecting his ability to actually get work done at home and abroad? Is it taking attention away from his work? Well, there's no question that all of these investigations take away from the president's attention span. But one has to believe that his overuse of Twitter and his constant short-term memory is his own worst fault and his own worst enemy. If he would just stop tweeting, as all of his friends and associates and even family have been urging him, he'd be a lot better off. डिक ह्यूबर्ट का मशवरा यह है कि अगर सदर ट्वीट करना थोड़ा कम कर दें, जिस तरह के उनके दोस्तों ने भी उनको मशवरा दिया है, तो शायद वो अपने काम पे मजीद बेहतर तौर पे तवज्जो दे सकें, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो यकीनन सदर की तवज्जो ले रहे हैं. But as far as judging his performance is concerned, I mean, of course he's trying to get work done as all of this is going on. When people look at his performance, how should they judge their president, and especially when you look at his approval ratings that have not been the best? Well, a lot depends on where you're coming from. I have traveled internationally. I have family that range from living in Singapore. My wife is from the Netherlands. So we have a very interesting international perspective. And what concerned me most about President Trump's initial term in office is the fact that he seems to be heedless of the concerns that we have as a nation overseas. I could not believe, for example, that he would go to the NATO meeting in Brussels, inaugurate a new building, have a speech there in front of one of the remnants of the 9/11 Twin Towers, and not invoke Article 5 and say he was in favor of it. It took him a couple of weeks until the president of Romania was in Washington before he endorsed Article 5. But he has That's mind-boggling. Right, but he has staunch supporters who feel that he is standing up for America and he's not, he's going to pay less attention to other countries' concerns and more on American public's concerns. Well, the problem is that if you pay attention to America's concerns, you have to have a broad international view as well as a domestic view. He's slowly learning that, and I just hope he learns it a heck of a lot more quickly.
سو ڈک ہیوبرٹ کے خیال میں صدر نے اس وقت اب تک جو عالمی سطح پہ جس طرح کے بیانات دیے اور خاص طور پہ نیٹو اور G7 کے اجلاس میں جو ان کی پرفارمنس تھی اس سے وہ بہت مطمئن نظر نہیں آ رہا. ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر اگر امریکہ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں ان کو بہتر طور پہ سمجھیں, ان کو بہتر طور پہ پرکھیں اور اس لحاظ سے پرفارم کریں. لاسٹ بٹ ناٹ the least, what do you think of the Democrats? President Trump has called them obstructionists. Are they obstructing his way or are they a pretty traditional opposition right now? Well, from my perspective, both parties have been obstructionist when the other party was in office. That extreme partisanship has been on display about the last decade or so, and it's not healthy. My memory goes back to the 1980s, where Democrats and Republicans worked together far better. And I find the current partisanship by both parties to be not helpful for this country. All right, so پچھلی کچھ ایڈمنسٹریشنز کو دیکھتے ہوئے ڈک ہیوبرٹ کا یہی کہنا ہے کہ دونوں ہی پارٹیوں نے ایک دوسرے کے صدور کا راستہ روکا ہے, لیکن ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا, ماضی میں پارٹیز مل کے بھی کام کرتی تھیں. ڈک ہیوبرٹ, thank you very much for your time and for your insight. Thank you for having me, and I'll look forward to seeing you again. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اقتدار میں آئے 5 ماہ ہو چکے ہیں. ان کی انتظامیہ افغانستان کے لیے پالیسی کب واضح کرے گی, اس پر کچھ اراکین سینٹ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. امریکی سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی کی ایک سماعت میں وزیر دفاع جم میٹس نے بتایا ہے کہ تقریباً 1 ماہ میں یہ پالیسی اراکین کانگریس کے سامنے ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ اس وقت امریکہ افغانستان میں جیت نہیں رہا, اور یہ کہ وہاں جیت کا مطلب ہوگا کہ افغان حکومت خود پرتشدد حملوں میں کمی لانے کے قابل ہو جائے, اور اس کے لیے امریکی اور نیٹو افواج کو مقامی فورسز کی تربیت کے لیے وہاں رہنا پڑے گا. We want a strategy, and I don't think that's a hell of a lot to ask. There are actions being taken to make certain that we don't pay a price for the delay. جنرل میٹس نے سینٹ کی کمیٹی کو یقین دلایا ہے کہ انتظامیہ کوشش کر رہی ہے کہ افغانستان کے لیے دفاعی پالیسی پیش کرنے میں تاخیر سے ملک کو کوئی بھاری قیمت نہ چکانی پڑے. اور واشنگٹن سے ڈیولپنگ سٹوریز, تازہ ترین خبروں, منفرد فیچرز اور ویڈیوز کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, جہاں آج آپ عمر بڑھنے کے ساتھ ایسپرین کے مسلسل استعمال کے خطرات پر ایک تحقیق کی تفصیلات پڑھ سکتے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں ورلڈ ویو, جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے اہم اور دلچسپ واقعات کی جھلکیاں. لندن میں ایک 24 منزلہ عمارت میں آگ لگنے سے 6 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے. دوسری سے 24ویں منزل تک پہنچنے والی اس آگ کو بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کی 40 گاڑیوں اور عملے کے 200 سے زیادہ ارکان نے حصہ لیا. شمالی کوریا میں 17 ماہ کی قید کاٹنے والا امریکی طالب علم اوٹو ورمابائر رہائی کے بعد ریاست اوہایو پہنچ گیا ہے. کومے میں ہونے کے باعث اوٹو کا یونیورسٹی آف سنسناٹی میڈیکل سینٹر میں فوری طور پر علاج شروع کر دیا گیا ہے. بنگلہ دیش میں مٹی کا تودہ لگنے سے مرنے والوں کی تعداد 140 سے بڑھ گئی. حادثے کے باعث مواصلاتی اور زمینی راستوں کو شدید نقصان پہنچا. ریسکیو ٹیمیں اور مقامی افراد امدادی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں. آسٹریلیا میں پناہ کے درخواست گزاروں کو 2 سال تک ایک مخصوص علاقے میں قید رکھنے کے مقدمے میں آسٹریلیا کی حکومت $53 ملین ہرجانہ ادا کرے گی, جبکہ یورپی یونین نے مہاجرین کو پناہ دینے کے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر 3 یورپی ممالک پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں, چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں, سڑکیں ہوں, بارڈرز, کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج. جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے, جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو, تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی. ویو 360 صرف آج نیوز پر.
امریکہ میں رمضان المبارک کے دوران مسلمان تنظیمیں بہت متحرک اور نمایاں نظر آتی ہیں. مختلف تقریبات کے ذریعے وہ اراکین کانگریس کے ساتھ اپنے رابطوں میں اضافہ کرتی ہیں تاکہ اس معاشرے میں امریکی مسلمانوں کے کردار پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ اپنے مسائل کے حل پر وہ سیاستدانوں سے بات بھی کر سکیں. آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں ایسے ہی ایک افطار میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں مغرب کی اذان کا وقت ہو چکا ہے اور مقامی مسلمان امریکی اراکین کانگریس کے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہیں. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں یہاں دارالحکومت میں مسلمان شہریوں کے ساتھ ہوں جو رمضان کا مقدس مہینہ منا رہے ہیں. امریکی مسلمانوں اور قانون سازوں کی اس مشترکہ افطار کا اہتمام مسلم پبلک افیئر کونسل اور پاکستانی امریکن پولیٹیکل ایکشن کمیٹی نامی تنظیموں نے کیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ واشنگٹن خاص طور سے وائٹ ہاؤس میں مشترکہ افطار کا آغاز سال 1805 میں صدر تھامس جیفرسن کے دور میں ہوا تھا. مسلمانوں کی ریکگنیشن تھی 1805 سے، اور آج اس سال پہلا سال ہے جس میں افطار نہیں ہو رہی وائٹ ہاؤس میں، نہ ہی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ میں افطار ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم ایک پوائنٹ پروو کرنا چاہ رہے تھے. میرے خیال سے آج امریکی سیاست میں مشترکہ مفادات کا پہلو نظر نہیں آ رہا. امریکہ کی عظمت یہ تھی کہ اس نے دنیا کے مختلف لوگوں کو ایک ملک میں اکٹھا کیا تھا. سلام الماریاتی اور رفت چغتائی کا کہنا تھا کہ یہاں اراکین کانگریس کو مسلمان کمیونٹی کے ساتھ روزہ افطار کرنے کے لیے بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان سے بات چیت کریں اور انہیں اپنے مسائل اور تحفظات سے آگاہ کریں. جبکہ اس افطار ڈنر میں شریک قانون سازوں نے بھی مسلمان اور پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ یکجہتی اور رمضان المبارک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. ایک اچھا موقع ہے کہ ہم پاکستانی اور مسلم امریکیوں کے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہیں. میں اس مقدس مہینے میں مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا. دوسرے لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی زندگی کا حصہ بننا پڑتا ہے، ان کے طور طریقوں اور مسائل کو سمجھنا پڑتا ہے، کیونکہ ایسے ہی ہم ایک دوسرے کے لیے برداشت پیدا کر سکیں گے. اس افطار میں موجود نوجوانوں کے لیے بھی یہ ایک موقع تھا کہ وہ امریکی سیاستدانوں کو قریب سے دیکھیں اور سمجھیں. یہ پاکستان کا بھی امیج اچھا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ انگیج ہوں، کہ ایک پاکستانی امریکن کبھی انشاءاللہ کانگریس ممبر الیکٹ ہو تو وہ پاکستان کے لیے بھی ایک اچھی بات ہے. اس شام کا اختتام امریکہ، پاکستان اور دنیا بھر میں امن کی دعا سے ہوا. ویری نائس ثاقب. اور امریکی صدور سے متعلق فن فیکٹس کا جو سلسلہ ہم نے ویو 360 میں شروع کیا ہے، اس میں آج آئیے دیکھتے ہیں امریکہ کے دوسرے صدر جان ایڈمز کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات. جان ایڈمز امریکی انقلاب کے ہیرو تھے، لیکن وہ ایک مقبول صدر نہیں تھے. وہ ضدی اور بدمزاج تھے. انہوں نے کئی غیر مقبول قوانین بھی پاس کیے جن کے تحت تارکین وطن کو ووٹ ڈالنے میں مشکل جبکہ انہیں جلا وطن کرنے میں آسانی پیدا کر دی گئی. بہرحال وہ ایک اچھے سفارتکار تھے. انہوں نے امریکی بحریہ کو مضبوط کر کے فرانس کے ساتھ جنگ ٹال دی. جان ایڈمز کے پہلے دور صدارت کے بعد ان کے اپنے ہی نائب صدر تھامس جیفرسن نے ان کے مقابل انتخاب لڑا. جان ایڈمز اور تھامس جیفرسن کی انتخابی مہم امریکی تاریخ کی سب سے کانٹے دار مہم قرار دی جاتی ہے. جان ایڈمز یہ مقابلہ ہار گئے، لیکن ایڈمز اور جیفرسن بعد میں پھر اچھے دوست بن گئے، یہاں تک کہ ان دونوں کا انتقال بھی ایک ہی دن چند گھنٹوں کے وقت سے ہوا، وہ بھی امریکہ کی 50ویں سالگرہ 4 جولائی کے روز. بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ. اور ایک اور ٹریویا آپ کو بتاتا چلوں کہ آج امریکی موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سالگرہ ہے. رائٹ، صدر آج 71 سال کے ہو گئے ہیں اور لوگ انہیں ویسے تو ایک ریئل اسٹیٹ موگل اور اس کے علاوہ ایک ریالٹی ٹی وی اسٹار کے طور پر جانتے ہیں، لیکن برانڈ ٹرمپ اس سے بھی کافی وسیع ہے. صدر فٹ بال ٹیم کے مالک رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ بزنس اور سیاست پر کتابوں کے مصنف ہیں. ان کے نام کی ایک بورڈ گیم بھی آئی تھی. اور اپرینٹس نے تو انہیں ریالٹی ٹی وی اسٹار بنایا ہی، لیکن وہ مس یونیورس اور اس سے منسلک دیگر بیوٹی پیجنٹس کے مالک بھی رہ چکے ہیں جو دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں. اور تو اور ٹرمپ برانڈ میں کھانے پینے کی پروڈکٹس بھی شامل ہیں. تو صدر کے کل اثاثوں کی مالیت ہے $3.5 ارب.
which is quite a lot. बिल्कुल, और इसीलिए वो अमेरिका के सबसे अमीर सदर तो हैं, लेकिन अमेरिका के अमीर 3 अफराद के लिस्ट में बहुत से लोग उनसे ऊपर भी हैं। राइट, सदर इस लिस्ट में 156वें नंबर पे हैं, पर आई वुड से कि अच्छा स्पॉट ही है ये भी। बिल्कुल, राइट, ये था आज व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। कल इसी जगह इसी वक्त आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।